نعمات عطا کرنے کے باوجود سب سے بڑی نعمت ہمیں گناہوں کی توبہ کرنے کا موقع فراہم کیا اس نے، تاکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکیں اور اپنے گناہ معاف کروا سکیں۔ حقیقت پروردگار قرآن میں اپنے کلام لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ تمام وہ چیزیں جو زمینوں اور آسمان میں رہتی ہیں تمام کی تمام اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں، چاہے وہ حیوان ہوں، چاہے وہ درندے ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، جو بھی چیز زمین اور آسمان کے درمیان میں رہتی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور تو جب تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو انسان پر بھی لازمی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اول العلم معرفت الجبار، سب سے پہلا علم جو انسان کو سیکھنا چاہیے، سب سے پہلا جو علم انسان کو حاصل کرنا چاہیے، سب سے پہلی تعلیم جو انسان کو ملنی چاہیے وہ ہے اللہ کی معرفت۔ جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی انسان کمال معرفت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی معرفت نہیں ہوگی تو عبادت میں وہ لذت نہیں آئے گی۔ اللہ کی معرفت کے بغیر عبادت ایسے سمجھیں کہ بظاہراً سجدے تو کرتا ہے لیکن دل سے وہ اللہ کی معرفت اس کے پاس ہے نہیں۔ اور ہمارے پاس تو آئیڈیل بھی موجود ہے کہ جس کے پاس اللہ کی معرفت تھی۔ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے کیا ہیں؟ جب معرفت ہوگی تو ہم اللہ کے حقیقت کو پہچان سکیں گے۔ جب معرفت کے بغیر کوئی سجدہ قابل قبول ہے اتنی منزل تک نہیں پہنچتا۔ آپ خود دیکھیں، معرفت کے لیے ہمارے پاس آئیڈیل دیکھیں، رسول خدا کی ذات دیکھیں، علی مرتضیٰ کی ذات دیکھیں، بی بی سیدہ سلام علیہا کی ذات دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ کی ذات دیکھیں، امام حسین کی ذات دیکھیں کہ ان کے پاس کتنی معرفت ہے کہ جب علی سے پوچھا جاتا ہے یا ابن ابی طالب حل تری ربک، اے ابو طالب کے بیٹے کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ مولا مسکرا کر کہتے ہیں کیف اعبد للذی لم ارہ، علی اس اللہ کی تو عبادت ہی نہیں کرتا جس کو جانتا کرنا ہو۔ دیکھیے تیرا اور میرا مولا کہتا ہے میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ یعنی معرفت کے بغیر سجدہ کس کام کا ہے؟ اور خود آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عبادت کہ کتنی عبادت کرتی ہے کہ فرشتوں کو اللہ مخاطب کر کے کہتا ہے یا ملائکتی وَيَا سُكَّانَ السَّمَاوَاتِ انظُرُوا إِلَىٰ أُمَّتِي فاطمۃ الزہرا، میری کنیز فاطمۃ الزہرا کو دیکھو کس طرح عبادت کرتی ہے۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد سجدے میں چلی جاتی تھی، سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں چلی جاتی تھی۔ تہجد کا ٹائم ہو جاتا تھا، تہجد کا۔ اب خدا تعالیٰ کرے کہ کتنا ٹائم ہو جاتا ہے، 8 بجے نماز مغرب یعنی ختم ہوتی ہے، عشاء ختم ہو جاتی ہے اور تہجد تقریباً ایسے سمجھیں کہ 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہے تہجد کا۔ اتنا سجدہ کرتی تھی، اتنے گھنٹے میں سجدے میں چلی جاتی تھی اور جب سجدے میں سر اٹھا کے کہتی تھی پروردگار تو نے رات اتنی چھوٹی کر دی کہ میں تیرے دل سے تیرا شکر بھی ادا نہیں کر سکی۔ کتنی مدد کرتی تھی۔ یہ ہے معرفت خدا، یہ ہے معرفت الجبار۔ میں نے تبھی کہا تھا اول العلم معرفت الجبار، پہلا علم انسان کو ہونا چاہیے اپنے رب کی معرفت۔ وہ معرفت آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر والی نعمات کو دیکھ کر معرفت حاصل کریں، اپنے وجود کے اندر دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی بناوٹ کو دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے بھی بڑی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ ہے معرفت، یعنی اپنے آپ کو